ولا أمة بعد أمته سيد الخلائق والبشر محمد رسول الله والذين معه صديقا فاروقا عثمانا عليا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعترته وأصهاره أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنك ميت وإنهم ميتون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، شاید کہ حضور خفا ہوں منا کے لا. کچھ ہم بھی اپنا چہرے باطن سنوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرے باطن سنوار لیں، صدیق اکبر سے عشق عین و وفا کے لا. دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقش عدل و وفا کے لا. محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، عثمان غنی کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا. مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے، مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے، دروازہ علی سے خیرات جا کے لا. قابل صد احترام معزز علماء کرام، شریعت کی جو بنیاد اور خلاصہ ہے وہ دو چیزیں ہیں. نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال. ان عقائد اور اعمال میں عقائد بنیاد ہیں، اور عقائد ہی کی قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھ ہوگی. اگر عقائد درست ہوئے یہ اعمال مفید ہوں گے، اور اگر عقائد درست نہ ہوئے ان اعمال کا نفع اور فائدہ نہیں ہوگا. اور پھر اگر ہم ان عقائد میں غور کریں تو ہمارے کئی عقائد ہیں جو بطور خاص اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی مکی صورتوں میں عقائد بیان کیے. وہ 3 طرح کے ہیں. نمبر 1 عقیدہ توحید، نمبر 2 عقیدہ رسالت، اور نمبر 3 عقیدہ قیامت، عقیدہ آخرت. عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کے درمیان ایک عقیدہ رسالت ہے. رسالت کا معنی کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے. ان انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذوات قدسیہ پر ایمان لانا اور ان کے متعلقہ جتنے عقائد ہیں ان کو درست رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. عقیدہ رسالت میں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے جو متعلقہ عقائد ہیں ان میں ایک عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات جنس اور ذات کے اعتبار سے بشر اور صفات کے اعتبار سے نور ہوا کرتے ہیں. ان میں سے ایک عقیدہ یہ ہونا چاہیے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات عالم الغیب نہیں ہوتے، حاضر ناظر نہیں ہوتے، مختار کل نہیں ہوتے، اور امام الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں. اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات پر موت آتی ہے. انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات پر موت آنا ایک قطعی اور یقینی امر ہے. آج کچھ لوگ اس بات کا دھوکہ دے دیتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی وفات کے منکر ہیں. یاد رکھیں اہل سنت والجماعت میں کوئی ایسا فرد نہیں گزرا
جو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی وفات کا منکر ہو۔ قرآن کریم کی نصوص موجود ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، انک میت وانہم میتون، کل من علیہا فان، کل شیء ہالک الا وجہہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ، طبت حیا و طبت میتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، ان ابی قد مات۔ یہ تمام فرامین موجود ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات پر موت آتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی موت کا کوئی منکر نہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین، بانی دارالعلوم دیوبند، قاسم العلوم والخیرات، حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب لطائف قاسمی صفحہ نمبر 4 پہ یہ بات لکھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت موت کا اعتقاد ضروری ہے، لہذا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات پہ موت آتی ہے۔ لیکن اب اگلا مسئلہ کہ کیا وفات کے بعد انبیاء کو قبور میں حیات ملتی ہے یا نہیں؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو وفات کے بعد قبور میں حیات ملتی ہے۔ اس حیات کو حیات برزخی بھی کہتے ہیں، اس حیات کو حیات حسی بھی کہتے ہیں، اس حیات کو حیات روحانی اور مانوی بھی کہتے ہیں۔ حیات برزخی اس لیے کہتے ہیں، برزخ کا معنی ہوتا ہے پردہ، چونکہ یہ حیات ایسی ہے جو پردے میں ہے، اس لیے اس حیات کا نام حیات برزخی ہے۔ حیات حسی اس لیے کہتے ہیں، حس کا معنی محسوس کرنا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، یہ جو دنیا والا جسم انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ہے، یہ اس حیات کو محسوس کرتا ہے۔ حیات روحانی اس لیے کہتے ہیں، ایک جسم ہے، ایک روح ہے، دنیا میں جسم غالب، آخرت میں برزخ میں روح غالب، چونکہ اس حیات میں روح کا غلبہ ہے، اس لیے اس حیات کو حیات روحانی بھی کہتے ہیں۔ الغرض اس حیات کے کئی نام ہیں، اور اس بات پر کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات دنیا میں تشریف لے جانے کے بعد، دنیا کی پر آپ کے جسم پر وفات آ جانے کے بعد قبور میں زندہ ہے، یہ ایسا عقیدہ ہے۔ اس پر اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے پاس اللہ کا قرآن بھی ہے، نبی کا فرمان بھی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آثار بھی ہیں، امت کا اجماع بھی ہے، اکابر علماء دیوبند کی تحریرات بھی ہیں، اور فریقین کی متفقہ تحریر جو شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کی نگرانی میں حکیم الاسلام قاری طیب قاسمی صاحب رحمہ اللہ کی آمد پر راجہ بازار تعلیم القرآن میں لکھی گئی، وہ بھی موجود ہے۔ اس پہ کئی قسم کے دلائل موجود ہیں، یہ دلائل انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں گے۔ میں انتہائی مختصر وقت میں چند دلائل عرض کرنے لگا ہوں۔ اس بات پر انبیاء قبور میں زندہ ہیں، ہمارے پاس دلیل میں قرآن ہے۔ قرآن کی آیت سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید کیے جائیں ان کو مردہ نہ کہنا، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک یہ ہے میں خود تفسیر کروں، ایک یہ ہے میں اکابر امت سے پوچھوں، علماء دیوبند سے پوچھوں، اس سے پہلے اکابرین سے پوچھوں، آیا یہ دلیل انبیاء کی حیات فی القبر کی ہے یا نہیں؟ چنانچہ ہم نے تفاسیر میں دیکھا، ہمیں حکیم الامہ مجدد الملہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں لکھتے ہیں، اس آیت کے تحت انبیاء قبور میں زندہ ہیں۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن میں لکھتے ہیں، انبیاء قبور میں زندہ۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، انبیاء قبور میں زندہ۔ کئی ایک مفسرین نے اس آیت کو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے قبور میں زندہ ہونے کی دلیل مانا ہے۔ آیت نمبر 2 سورۃ النساء آیت نمبر 64، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اس آیت میں اللہ نے 2 حکم دیے۔ نمبر 1، نبی دنیا میں آئے، نبی کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ نمبر 2، اس مقصد میں اگر کمی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، قصور ہو جائے، اس کی تلافی کی صورت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، وما ارسلنا من رسول
الا لیطاع باذن اللہ، نبی کو ہم دنیا میں بھیجتے اس لیے ہیں نبی کی بات کو مانا جائے، نبی کی اطاعت کی جائے، نبی کی فرما برداری کی جائے۔ ہاں اگر اس فرما برداری میں کمی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، قصور ہو جائے، پھر کیا کیا جائے؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، اگر یہ گناہوں کے اپنے جسم کو آلودہ کر بیٹھے، جاؤکا یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں آئیں، فاستغفر اللہ، اللہ سے بھی معافی طلب کریں، واستغفر لهم الرسول، رسول بھی ان کے لیے بخشش معافی، رسول بھی ان کے لیے سفارش کرے، لوجد اللہ توابا رحیما، اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اس آیت کو مفسرین نے آیت استشفاء کے نام سے لکھا ہے۔ آیت استشفاء کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے اگر آج کسی آدمی سے گناہ ہو جائے، وہ روضہ رسول پہ حاضر ہو جائے، حاضر ہو کر اللہ سے معافی مانگے، نبی کو اپنا سفارشی بنائے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ میں نہیں کہتا، اس پہ مفسرین کے حوالہ جات موجود ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر در منصور میں، حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن میں، حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المناسک میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے، اتبی نام کے ایک بزرگ ہیں، وہ نبی کی قبر پہ موجود ہیں۔ حضرت اتبی کہتے ہیں کنت جالسا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس موجود تھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں؟ فجاء اعرابی، ایک دیہاتی آیا، روتا ہوا آیا اور آ کر کہتا ہے، اس نے یہ آیت پڑھی، آیت پڑھنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ جئتک مستغفرا لذنبی مستشفعا بک الی ربی، یا رسول اللہ میں آپ کی قبر پہ آیا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، آپ کو اپنے رب کا سفارشی اور حمایتی بناتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اشعار پڑھے، یا خیر من دفنت فی التراب اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، وصاحباک لا انساہما ابدا من السلام علیکم ما جرى القلم۔ حضرت اتبی کہتے ہیں اس نے یہ اشعار پڑھے، اشعار پڑھتے ہوئے روضہ رسول سے واپس چلا گیا۔ حضرت اتبی کہتے ہیں مجھے نیند آ گئی، فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا اتبی الحق الاعرابی فبشرہ ان اللہ قد غفر له، اے اتبی اس آنے والے دیہاتی کو خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ مفسرین نے اس آیت کو آیت استشفاء لکھا ہے۔ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلاء السنن میں لکھا فینبغی لمن ظلم نفسہ ان یزور قبرہ، آج بھی اگر کوئی آدمی گناہ کر بیٹھے، نبی کے روزے پہ حاضر ہو جائے، حاضر ہونے کے بعد اللہ سے دعائے مغفرت مانگے، اس کے بعد نبی کو سفارشی بنائے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیں گے۔ چنانچہ یہ آیت جہاں استشفاء عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے، وہیں یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر میں زندہ ہونے کی بھی دلیل ہے۔ تیسری اور آخری آیت پیش کرنے لگا ہوں، سورۃ الانفال آیت نمبر 33، 10واں پارہ، 9واں پارہ کے اختتام میں اللہ فرماتے ہیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اس آیت کے تحت آپ اٹھائیں مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی معارف القرآن، مفتی صاحب نے اس آیت کو جہاں عقیدہ ختم نبوت کی دلیل بنایا، وہیں اس آیت کو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دلیل بنایا ہے۔ دلیل کیسے؟ مشرکین مکہ نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر یہ دعا مانگی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، یا اللہ اگر یہ رسول، یہ محمد جو اپنے آپ کو نبی کہلاتا ہے، اگر یہ واقعتاً سچا نبی ہے، تیری جانب سے بھیجا ہوا نبی ہے، برحق نبی ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، پھر ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرمائیے۔ جب مشرکین مکہ نے یہ دعا مانگی، مشرکین مکہ پہ عذاب نہیں آیا، آسمان سے پتھر نہیں برسے، آسمان سے عذاب نہیں اترا، مشرکین مکہ چوڑے ہو کر چل سکتے تھے، یہ کہہ سکتے تھے ارے ہم تو سچے تھے، ہم نے تو بیت
اللہ کا غلاف پکڑ کر دعا مانگی تھی، اگر نبی سچا ہوتا ہمارے اوپر عذاب آ جاتا، ہمارے اوپر عذاب نہیں آیا۔ معلوم یہ ہوا نبی سچا نہیں ہے۔ اس پہ اللہ نے آگے آیت اتاری، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھیے، اصول یہ ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ جب کسی قوم پہ عذاب بھیجتے ہیں، اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ کی عادت اور طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے نبی کو دائرہ نبوت سے نکالتے ہیں، نبی دائرہ نبوت سے نکلتا ہے، اس کے بعد اللہ عذاب بھیجتے ہیں۔ قوم نوح پہ عذاب بھیجنے کا ارادہ فرمایا، پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو دائرہ نبوت سے نکالا ہے، نوح علیہ السلام دائرہ نبوت سے نکلے ہیں، پھر قوم پہ عذاب بھیجا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھیجنے کا ارادہ فرمایا اسری بأہلک بقطع من اللیل واتبع ادبارہم، اے لوط اپنی قوم کو یہاں سے لے جائیے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دائرہ نبوت کو چھوڑا ہے، پھر اللہ کا عذاب اترا ہے۔ معلوم یہ ہوا نبی دائرہ نبوت کو چھوڑتا ہے، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ مشرکین مکہ کا شرک ایسا ہے، مشرکین مکہ کے کرتوت کارنامے ایسے ہیں، ان پہ عذاب آ جاتا، ان پہ پتھروں کی بارش بھی برسا دی جاتی تب بھی ان کے لیے کم تھا، لیکن ان پہ عذاب نہیں آئے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کی سنت یہ ہے جب نبی دائرہ نبوت میں ہوتا ہے قوم پہ عذاب نہیں آتا۔ یا رسول اللہ آپ ان میں موجود ہیں، آپ کی موجودگی ان پہ عذاب نہیں آنے دیتی۔ نبی علیہ السلام مکہ میں موجود ہیں، عذاب نہیں آیا۔ سوال ہو سکتا تھا جب آپ مکہ سے مدینہ طیبہ آ گئے اب تو عذاب آ جاتا، فرمایا نہیں اب بھی عذاب نہیں آنا۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ جس طرح آپ کا دائرہ نبوت مکہ میں ہے، آپ کا دائرہ نبوت مدینہ میں بھی ہے۔ آپ علیہ السلام معراج پہ آسمانوں پہ تشریف لے جاتے ہیں، اب تو عذاب آ جاتا، فرمایا نہیں اب بھی عذاب نہیں آنا۔ جس طرح کہ آپ فرش کے نبی ہیں اسی طرح آپ عرش کے بھی نبی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر مبارک کے 63 سال پورے فرما کر دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، قبر اطہر میں چلے جاتے ہیں، اب تو عذاب آ جاتا، فرمایا نہیں اب بھی عذاب نہیں آئے گا۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کیوں؟ اس لیے آپ کا دائرہ نبوت لامحدود ہے۔ جس طرح آپ مکہ کے نبی، آپ مدینہ کے نبی، آپ فرش کے نبی، آپ عرش کے نبی، اسی طرح آپ اس عالم کے نبی، آپ اس عالم کے نبی، دنیا میں بھی آپ نبی، برزخ میں بھی آپ نبی، آخرت میں بھی آپ نبی، قیامت کی صبح تک آپ کا دائرہ نبوت ختم نہیں ہونا اور اس امت پر اجتماعی عذاب نہیں آنا۔ تو یہ آیت جہاں ختم نبوت کی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام کا دائرہ نبوت اتنا لامحدود ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے میں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے، رب کی ربوبیت ہے، وہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت ہے۔ اسی طرح یہ آیت اس بات کی بھی دلیل ہے آپ علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں، آپ علیہ السلام کے قبر میں زندہ ہونے کی وجہ سے امت اجتماعی عذاب سے محفوظ ہے، قیامت کی صبح تک اس امت پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ یہ ایک نہیں کئی آیات مبارکہ اس بات پر موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہیں۔ اگر ہم قرآن کے بعد اٹھائیں پھر نبوت کا فرمان ہے، نبوت کی احادیث ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہمیں یہی بتاتی ہیں۔ صحیح مسلم، بخاری کے بعد صحیح مسلم کا نمبر ہے، صحیح مسلم اٹھائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبری، میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے ہوا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا الانبیاء کرام علیہ التسلیمات اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ مسند ابی یعلا میں روایت موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہے من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی نائیا ابلغتہ، اگر کوئی میری قبر کے پاس درود پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں، جو دور سے پڑھتا ہے ملائکہ کے ذریعے مجھ پر پہنچایا جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ وہ روایت ہے جس کو مختلف محدثین نے نقل کیا۔ وہاں پر حضرت مولانا رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں بچنا والے، آپ ضلع میاں والی آپ حضرات جانتے ہیں مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو،
انہوں نے بھی اپنی کتاب تحریرات حدیث میں اس کو نقل کیا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو مولانا حسین علی کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں، ان کو غور کرنا ہوگا۔ اگر یہ حدیث ضعیف تھی، اگر یہ حدیث صحیح نہیں تھی، مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں کیوں نقل کیا؟ اس سے آگے بڑھ کر جب شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کا مناظرہ ہو رہا تھا مولانا احمد یار خان نعیمی کے ساتھ مسئلہ مختار کل پر، نبی کے حاضر ناظر ہونے پر، مولانا غلام اللہ خان نے نبی کے حاضر ناظر نہ ہونے پر جو دلائل قائم کیے ان میں سے ایک دلیل یہ حدیث بھی پیش کی تھی۔ مولانا غلام اللہ خان نے فرمایا تھا اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صلی علیہ عند قبری سمعتہ، اگر میری قبر کے پاس کوئی درود پڑھے میں خود سنتا ہوں، دور پڑھے ملائکہ کے ذریعے مجھ پر پہنچایا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے اگر حدیث ضعیف ہوتی شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان وہاں بریلویوں کے سامنے اس حدیث کو کیوں پیش کرتے؟ اگر حدیث ضعیف ہوتی رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں اس حدیث کو کیوں نقل کرتے؟ آج امت کو یہ دھوکہ دینا چھوڑ دو، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ یاد رکھنا یہ دھوکہ تو ہو سکتا ہے، اس کی حقیقت نہیں ہو سکتی۔ اس پر ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، امت کا اجماع موجود ہے، اکابر علماء دیوبند کی تحریرات موجود ہے۔ اگر ہم امت کے اجماع کی بات کریں، علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ نے القول البدی میں امت کا اجماع نقل کیا، وَنَحْنُ نُؤْمِنُ وَنُصَدِّقُ، ہم اس بات کی ایمان لاتے ہیں، اس بات کی تصدیق کرتے ہیں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ اس کے بعد ہم آئیں اکابر علماء دیوبند کی طرف، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے لے کر موجودہ زمانے میں شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تک تمام اکابر علماء دیوبند کے ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، ان کے فتاوی موجود ہیں، ان کی تحریرات موجود ہیں۔ ان تمام حضرات نے اس بات کو لکھا انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ آج جو لوگ اپنے آپ کو دیوبندی ہونے کی رٹ بھی لگاتے ہیں، اپنے آپ کو دیوبندی بھی کہتے ہیں، اور پھر جب بات آئے علماء دیوبند کی تحریرات سے علماء دیوبند کی تحریرات کو نہیں مانتے۔ مولانا نانوتوی نے آب حیات میں لکھا، ہدیۃ الشیعہ میں لکھا، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا انبیاء قبور میں زندہ، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے براہین قاطعہ میں، حضرت نے بذل المجہود شرح سنن ابو داود شریف کی عربی زبان میں 6 جلدوں پر مشتمل شرح، اس میں لکھا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے امداد الفتاوی میں احکام اسلام عقل کی نظر میں دیگر کتب میں لکھا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ کابر علماء دیوبند میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کفایت المفتی میں لکھا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب اوجد المسالک فی شرح موطا امام مالک میں اسی طرح فضائل درود شریف میں لکھا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات اپنی قبور میں زندہ ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمت اللہ علیہ نے کشف الباری شرح بخاری میں لکھا انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ استاد محترم متکلم اسلام شیخ طریقت حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب حفظہ اللہ نے اپنی کتاب فرقہ مماتیت کا تحقیقی جائزہ، اس میں مدلل مفصل قرآن کریم سے احادیث مبارکہ سے امت کے اجماع سے اکابر علماء دیوبند کی تحریرات سے ثابت کیا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر آخری بات کہنے لگا ہوں اور آپ چھوڑ دیں، جب 1962 میں دارالعلوم دیوبند سے حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمت اللہ علیہ چل کے راجہ بازار تعلیم القرآن راولپنڈی میں تشریف لاتے ہیں، وہاں حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک تحریر لکھائی۔ تحریر کا متن یہ تھا کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات وفات کے بعد
اپنی قبر میں، بریکٹ میں لکھا برزخ شریف میں بتعلق روح زندہ ہے، قریب صلاۃ و سلام پڑھا جائے خود سنتے ہیں، دور پڑھا جائے بذریعہ ملائکہ پہنچایا جاتا ہے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کا 40 سالہ محتمم مولانا نانوتوی کے پوتے، انہوں نے یہ تحریر لکھوائی۔ اس تحریر پہ ایک نہیں، مولانا غلام اللہ خان صاحب رحم اللہ کے دستخط موجود، اس تحریر پہ مولانا نور محمد صاحب کے دستخط موجود، اس تحریر پہ مولانا محمد علی جالندری رحمۃ اللہ علیہ کے دستخط موجود، اس تحریر پہ خود مولانا قاری طیب صاحب رحم اللہ کے دستخط موجود۔ ان تمام حضرات نے دستخط کیے۔ اس کے بعد یہی تحریر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند میں بھی چھپی۔ یہی تحریر خود تعلیم القرآن راجہ بازار راولپنڈی سے نکلنے والا ماہانہ رسالہ ماہنامہ تعلیم القرآن جون 1900 اگست 1962، اس کے اندر بھی یہ تحریر چھپی۔ آج کچھ علماء، کچھ ان کے مولوی کہہ دیتے ہیں کہ جی اس تحریر سے رجوع کر لیا تھا۔ میرا سوال یہ ہے، اگر اس تحریر سے انہوں نے رجوع کر لیا تھا، سوال یہ ہے یہ تحریر چھپی اس کے بعد آج 2022 ہے، 1962 سے لے کر 2022 تک کوئی ایک ایسی تحریر موجود نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو ہم اس تحریر سے رجوع کرتے ہیں، ہم نے جو عقیدے پہ دستخط کیے تھے وہ عقیدہ غلط ہے، اگر ہے وہ دکھا دیے جائیں۔ اس طرح امت کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ جی مولانا غلام اللہ خان صاحب نے اپنے عقیدے سے انحراف کر لیا تھا۔ بھئی اگر مولانا غلام اللہ خان اس عقیدے سے انحراف کرے، بھلا عقائد بھی بدل جایا کرتے ہیں، یہ تو ممکن ہے، آپ کا ایک منہج ہے، آپ کا ایک مسلک ہے، وہ آپ بدل دیں، عقیدے میں بھی تبدیلی آیا کرتی ہے۔ شیخ القرآن ایک دفعہ ایک عقیدے پہ سائن کرتے ہیں، کچھ عرصے بعد وہ عقیدے کو بدلتے ہیں، اگر بدلا ہے کہاں بدلا ہے، کون سی کتاب میں لکھا ہے، کون سے رسالے میں یہ تحریر چھپی ہے؟ اگر تم قرآن کو نہیں مانتے، احادیث کو نہیں مانتے، امت کے اجماع کو نہیں مانتے، اکابر علماء دیوبند کے اجماع کی بات کو نہیں مانتے، کم از کم تمہیں مولانا حسین علی الوانی جن کا نام لیتے ہو، جن کے نام پہ چندے اکٹھے کرتے ہو، ان کی بات تو مان لو۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی بات تو مان لو، وہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبور میں زندہ، مولانا حسین علی بھی کہہ رہے ہیں انبیاء اپنی قبور میں زندہ۔ اس لیے ہم بمانگے دوہل کہتے ہیں، قرآن بھی حیات النبی کی بات کرتا ہے، نبی کا فرمان بھی حیات النبی کی بات کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے آثار بھی حیات النبی کی بات کرتے ہیں، امت کے اجماع سے بھی حیات النبی ثابت، اور اکابر علماء دیوبند کی تحریرات سے بھی حیات النبی ثابت، اور خود تمہارے وہ علماء جن کا تم نام لیتے ہو ان سے بھی حیات النبی ثابت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔